جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے بادشاہ ایک ریناؤنڈ رائٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، اور آپ کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے صحافتی دنیا میں. تو سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لائل پور سے بیلی پور تک کا جو سفر تھا یہ کیسا تھا؟ اس مسافت میں یقیناً آپ کو بڑی مشکلات پیش آئی ہوں گی، لیکن آپ ان سے کیسے نکلے، یہاں تک پہنچے؟ ایک ڈیٹیل آنسر سر چاہیے ہمارے ویورز کو. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا زبردست صاحب نے بولا لائل پور سے بیلی پور تک. میں اپنی بایوگرافی لکھ رہا ہوں، اس کا عنوان یہ ہے. اچھا. بیلی پور وہ گاؤں کہہ لو آپ، جو بھی کہہ لو، وہ میں نے آباد کیا ہے، تو میں نے اس کا نام بیلی پور رکھا. اچھا، لائل پور سے یہاں تک کا سفر جو ہے، میرا ایک شعر ہے وہ سنو، اس میں سارا سفر ہے. ساری خواہشیں پوری کر لیں، ہر ایک کام تمام کیا، یہ تو بتا اس کھیل میں آخر اپنا کیا انجام کیا. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے، میں یونیورسٹی میں تھا، آنرز میں، آئی واز اے ٹین ایجر. وہ انڈر گریجویٹس کا پہلا بیچ تھا پنجاب یونیورسٹی میں، یعنی تھرڈ ایئر میں ہم گورنمنٹ کالج لائل پور سے یہاں گئے. اچھا، وہ زندگی کے بڑے خوبصورت یادگار سال تھے. تو ہاسٹلوں میں نارملی تو گاڑیاں نہیں ہوتی. آئی ہیڈ اے کار ان ہاسٹل، تو ایک بہت کمفرٹیبل آسودہ زندگی. خیر، وہ کرتے کراتے جب فارغ ہوئے یونیورسٹی سے تو مائی فادر آسکڈ می کہ بھائی آگے کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی ابھی تو ریسٹ کرنا ہے، لیکن وہ میں نے جھوٹ بولا. میرے ذہن میں تھا میں نے کیا کرنا ہے، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ وائی ڈونٹ یو پریپیئر فار دا سول سروس. ہائیلی ایجوکیٹڈ، میرے باپ دادا بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. تو میرے دادا کو تو لوگ شیکسپیئر کا حافظ کہتے تھے. ہاں، ان کو زبانی یاد تو میں نے انہیں کہا جی کہ میں اور کچھ بھی کروں گا، میں نے سول سروس نہیں کرنی. مجھے کہتے ہیں کہ گیو می ون ریزن. تو میں نے کہا جی آئی گیو یو ٹو ریزنس. پہلی بات تو یہ، میں نے کہا جی نہ میں زندگی میں کسی کا باس ہو سکتا ہوں، اچھا، نہ میں کسی کا سبارڈینیٹ ہو سکتا ہوں. پہلی آپ کے نیچر ہی نہیں ہے. ہاں، میں نے کہا میرا کو باس ہوگا، وہ اگر نان سینس ہوا تو پھر ظاہر ہے میں اس کو اسپیئر نہیں کروں گا، وہ مجھے نہیں کرے گا، تو نقصان میرا ہوگا. اگر کوئی سبارڈینیٹ اگر مجھے پسند آ گیا، وہ پی این بی ہوا، تو میں اس کے ساتھ دوستی کروں گا. ڈسپلن سارا، یہ تو کھیل ہی سارا ڈسپلن کا ہے. تو میں نے کہا جی یہ ہنس پڑے. کہتے اچھا دین. تو میں نے کہا جی ہاں واٹ نیکسٹ. تو میں نے کہا جی نیکسٹ یہ ہے کہ میں بنجارہ نہیں ہوں. سول سروس میں کبھی کدھر پوسٹنگ، کبھی کدھر پوسٹنگ، دھکے کھاتے پھرتے ساری زندگی لائک رولنگ سٹونز. تو میں نے کہا جی میں تو رومانٹک سا آدمی ہوں، جہاں بیٹھ گیا. میں تو رہنا بھی میں نے لاہور ہی ہے. اور میں نے کہا میں نے اچھا یہاں تک تو نارمل رہا. جب انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارے ذہن میں کچھ تو ہوگا، میں نے کہا ہاں. میں نے کہا جی ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا جی آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے رائٹر. یہاں پھر میں نے جھوٹ بولا. میرے ذہن میں تھی فلم رائٹنگ. اس زمانے میں گلیمر بہت تھا. اب آپ کو اس کا اندازہ نہیں. 70 فلم انڈسٹری کا عروج تھا، اور اس زمانے میں رائٹرز کی بڑی، ریاض شاہد کی زرقا، یعنی ایکٹر سے زیادہ بڑے بڑے نام ان کے ہوتے تھے. ٹھیک، انور کمال پاشا کی قاتل، سرپر، یہ اس طرح. تو میں بہت زیادہ فیسنیٹ ہوتا تھا کہ یار اچھا پڑھنے لکھنے کا شوق. میرے باپ کی بھی لائبریری اس سے دگنی میرے فارم ہاؤس پہ ہے، تو ہمارا یہ ٹریڈیشن ہے. تو فلم کا میں نے نام جان کے لیا. میں نے کہا جی رائٹر. تو مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا الو کے پٹھوں والا کام ہے. تم نے دیکھا نہیں حبیب جالب 2 سال ہمارے گھر رہا ہے، اس بیچارے کا حال دیکھا تھا. حبیب جالب صاحب اس وقت میں 5ویں 6ٹھی میں تھا جب یہ حبیب جالب صاحب ہمارے گھر لائل پور میں. ہاں، تو مجھے اندازہ تھا کہ یار وہ اتنا نامور شاعر ہے، لیکن جو اس کا حال ہے تم نے تو کوئی خیال نہیں ہے. اس پہ نا باپ بیٹا میں نے تھوڑی، میرے والد اللہ بخشے بہت خوبصورت اور بہت خوش لباس آدمی تھے، لیکن تھے وہ بیسیکلی ڈکٹیٹر ٹائپ نہیں، وہ ڈکٹیشن. انہوں نے ایک جملہ بولا کہ اپنے فیصلے تب کرنا جب تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ.
दैट वाज द एंड कैसा खत्म? टोटल। वो मेरे पास गोल्ड की एक चेन थी, या तो स्टूडेंट जो पहनते हैं लड़के होते हैं, तो वो अपने सारे कपड़े, घड़ी, वो मैंने, मेरा दोस्त था सफ्तर सईद, उसकी डेथ हो गई है, उससे जाए कपड़े लिए। वो ही वॉज स्लाइटली टॉलर देन मी, थोड़ा सा वो था मोटू, थोड़ा सा। अच्छा। उसके कपड़े लिए, बहुत करीबी दोस्त था मेरा, सारी ज़िंदगी हमारी कुर्बत रही। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तेरे पास कितने पैसे हैं? उसने कहा इतने। मैंने कहा वो करते कराते थे। मैंने वालदा को सारा कुछ जाके दिया। अम्मी भी नहीं है अब, अल्लाह बख्शे, क्योंकि तीन एक साल पहले रहे। तो मैंने कहा ये उनको ये दे देना, और दो बातें, वो क्या? मैं उनका दिया हुआ नाम भी ज़िंदगी भर इस्तेमाल नहीं करूँगा, उनकी दी हुई डिग्री भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। अच्छा। नाम चेंज किया, मेरा नाम इसरारुल हक, हमारे सारे ख़ानदान के नाम इस तरह के। ओके। मेरे वालिद का नाम मियाँ निसारुल हक, दादा मियाँ इमामुल हक, ज़हूरुल हक, ऐनुल हक, अनवारुल हक, हमारे इजाज़ुल हक, अब्दुल हक, इस तरह के नाम हैं हमारी फैमिली में ना, 2-3 नस्लों से ना। तो ओरिजिनल नाम मेरा यही था, आई चेंज माई नेम। तो आई केम टू लाहौर। बहुत बड़ी बात है सर, नाम तक चेंज कर लिया। उसके बाद फिर मैंने, उस ज़माने में फ़ोन इतना आसान नहीं होता था मिलना। तो मैं सईद को कहा, मैंने कहा इतना पैसे भेजो। तो मेरा एक दोस्त था रूफ़ी, उसकी अभी डेढ़ महीना पहले डेथ हुई, शौकत हयात कॉलोनी में घर था। मैं उधर जाके टिका और मैंने कहा कि यार मैं, वो कहता वो लड़के आ गए। मैंने कहा लड़के नहीं आ गया, एक कसूली इख्तलाफ था, ख़त्म हुई बात। तो खैर वो लंबी कहानी हो जाएगी। मैंने मॉडल टाउन में एक, उसको कहते थे मॉडल टाउन अड्डा उस ज़माने में। अच्छा। ये मार्केट नहीं थी, अच्छा, ना ही ये पार्क था, सही। ये डस्टबिन था बड़ा, पूरे मॉडल टाउन का गंद यहाँ फेंकते थे। क्योंकि उसका एक राउंड आज भी 2.5 किलोमीटर का है, तो गंद का पता नहीं लगता। खैर नहीं, वहाँ मैंने एक दुकान के बाहर जगह ली किराए पे, और एक कारीगर पकड़ा, एक सर्वेंट क्वार्टर किराए पे लिया, सर्वेंट क्वार्टर। वहाँ फिर दही भले वो कारीगर बनाता था, साथ और लड़के वगैरह होते थे। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई करियर। उसके बाद फिर जो जिस दुकान से मैंने वो जगह किराए पे ली थी फुटपाथ पे, उसी से, उसका नाम था यम यम कॉफ़ी बार। उस ज़माने में बर्गर वगैरह का भी इतना कोई नहीं था, उसका नहीं चला। तो उसने कहा यार, उससे मेरी दोस्ती भी होगी, मेरा ही एज ग्रुप था। वो कहता यार मेरा तो नहीं, मैंने कहा यार तू मुझे दे दे। अच्छा, अपनी दुकान? हाँ, मैंने कहा ये अपनी दुकान तू मुझे दे दे, 50% मैं तुझे देता हूँ, मेरे पास ज़्यादा नहीं। मैंने कहा तू बेशक 50 भी ना दे, लेकिन वो खैर मैंने दे दे लगा लेके। तू कहता मुझे, कहता करेगा क्या? मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या करूँगा, लेकिन कुछ करूँगा। फिर एक और कारीगर ढूंढा। अच्छा। फिर वो तिक्के कबाबों का सामान ख़रीदा, वो तो इट क्लिक्ड। अच्छा, इन चीज़ों में पैसे बढ़े। जितने हज़ार मैं कमा रहा था, उतने 100 मुझे ऑफ़र हुए साल 1.5 साल के बाद। हल्कार बाबेदौक में नज़म पढ़ी, सरवर सुखेरा साहब इंग्लैंड से आए हुए, तो वो धनक रसाला निकालना चाह रहे थे। ही ऑफर्ड मी अ जॉब, आई एक्सेप्टेड इट। क्योंकि ऑब्वियसली मैं, अच्छा उस वक्त मेरे दिल में, मुझे पता कोई नहीं था, जर्नलिज्म मेरे जहन में नहीं था। अच्छा, राइटिंग का तो था ना? राइटिंग था तो बिल्कुल था, लेकिन जर्नलिज्म क्या होता है, अखबार सर, तो आई नेवर न्यू। तो मैंने ये सोच के एक्सेप्ट कर लिया। मेरे दोस्त बड़े, वो यार अच्छा खासा कमा रहा है। मैंने कहा यार बट दिस इज़ नॉट माई फ्यूचर, तो मनी इज़ नॉट माई टारगेट, ये नहीं है। तो मैंने कहा ये, अच्छा वो साल 1.5 साल आहिस्ता आहिस्ता, वो उस ज़माने में 4-1 हज़ार की इनकम, वो फर्स्ट क्लास गैजेटेड ऑफिसर की सैकड़ों में तनख्वाह होती थी। शहजादों की तरह फिर है ना। अच्छा, मॉडल टाउन में दोस्तियाँ हो गई और बेशुमार हो गई। अच्छा, खैर वो जॉब उन्होंने ऑफर किया, तो मैंने ये सोच के एक्सेप्ट किया कि इस मैगज़ीन के थ्रू, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ए सोसाइटी मैगज़ीन, मैं फिल्म इंडस्ट्री में न कमरा। उस ज़माने में फिल्म में कोई घुसने नहीं देता था। फिल्म स्टूडियो में आप घुस नहीं सकते थे। अच्छा, और ख़ास तौर पे 22 साल का लड़का, उसको कौन घुसने देगा? वो पता नहीं कि जी वो एक्टर बनने का शौकीन है या क्या है। तो था, इट वाज, बट दैट वाज इट। फिर अच्छा,
وہ جو میرے والد کے جملے مجھے ہانٹ کرے، میں کچھ دن نہیں، سال ڈیڑھ سال کے بعد میں نے سوچا، کیلکولیٹ کیا کہ آج کل موٹر میں ہاسٹل میں گاڑی تھی، تو یہاں اگر میں موٹر سائیکل بھی لینا چاہوں تو میں تو پتہ نہیں کتنے سال کی تنخواہیں اکٹھی کروں تو نہیں ہو سکتا. تو مجھے پریکٹیکل زندگی اور ریئلٹیز اور ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے. تو میں نے کہا اچھا خیر نہیں ہوئے. اس کے بعد وہ چھوڑ کے ایک سٹیج آئی، میں گورنمنٹ میں نے جوائن کر لی 18ویں گریڈ میں، وہ لیٹرل انٹری کی، اس کو بھی چھوڑیں، لمبا ہو جائے گا بہت. اس کے بعد پھر میں نے ایک اپنا میگزین نکالا. اس کے نتیجے میں مجھے نا اوپر نیچے جیل جانا پڑا، ضیاء الحق کے زمانے میں. ہاں، ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ تھی، میں برکتوں سے باز، میں پرو بھٹو، بچے تھے، احمق تھے، پتہ تھا کوئی نہیں، لیکن بھٹو مظلوم اور یہ وہ اس طرح کا چکر تھا. اچھا. اس کے نتیجے میں بالکل جسے کہتے ہیں نا فائنینشلی ٹوٹلی کلیپسڈ، بلکہ الٹا قرضہ میگزین کی وجہ سے بھی، یہ وہ سارا لمبا. تو دین اے فرینڈ آف مائن جو لائل پور میں میرے والد کی گاڑی میں، ہم دونوں میرے بھائیوں کی طرح آج بھی وہ، حفیظ خان، وہ پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یونین کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. اچھا. جہانگیر بدر کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا تھا، اور ان کا سیکرٹری الیکٹ ہوا تھا جاوید ہاشمی، جو نون لیگیا نہیں ہے. ہاں جی. اچھا یہ جمعیت وغیرہ خیر نہیں ہے. تو ہی فوکس میں کہ تو نے زندگی میں خودکشی کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تو انسان کا بچہ بن. وہ آئی وینٹ ٹو سعودی عربیہ. اچھا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو بنیادی طور پہ جو میرا فائنینشلی میں آئی بیکیم ویری اسٹیبل ہو گیا. اس سارے پروسیس میں اب لگا 2.5 سال گورنمنٹ کا جاب. پھر بھٹو والے الیکشن سے کوئی میرا خیال ہے 10-12 مہینے پہلے میں نے چھوڑ دیا، واپس لاہور آ گیا تھا. یہ سارا کرتے کراتے تو آئی واز ایبل ٹو میک اے ہاؤس ایٹ دی ایج آف 30. واقعی سر؟ ہاں، ماڈل ٹاؤن 212S. سعودی عربیہ بھی نہیں سوچا ہوگا، کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا. اچھا، آف کورس ناٹ. اچھا، اس وقت بھی میں سعودی عربیہ میں بیٹھ کے بھی میں نے لکھنے سے رشتہ نہیں توڑا. محمود شام، ہاں وہ اللہ ان کو صحت زندگی دے، محمود شام وہ لکھتے ہیں، گروپ ایڈیٹر بھی رہے ہیں جنگ کے، اور آج کل کالم بھی لکھتے ہیں، سینئر جرنلسٹ. ان کا میرا معیار تھا ان کے میگزین کا رہا. تو میں وہاں سے سعودی عربیہ کی ڈائری ہے. پھر میں نے ایک عربی کا میگزین نکال لیا وہاں سے. میں انگلش میں لکھتا تھا، ٹرانسلیٹ ہوتا تھا. پھر نہ پاکستان میں انگلش میں لکھتا تھا. یہاں اس زمانے میں یہ فلسطینی اور جرڈینین لڑکے بہت ہوتے تھے. ان کو پیسے دے کے اس کا نام رکھا الوردہ. تو یعنی لکھنے پڑھنے سے تعلق نہیں. اچھا، پہلی کتاب بھی 81 میں آئی. 81 میں آئی واز اباؤٹ 30 وہ گھر بنا لیا. چل اس کے بعد پھر آئی نیور لکڈ بیک. ماشاءاللہ. اور آج وہ الحمدللہ بہت اللہ کا کرم ہے، احسان ہے. اس طرح یہ شارٹ